کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس جو ہے پروگرام کی صدارت قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کر رہے تھے۔ آپ نے فوراً کہا 2 اشعار میرے بھی شامل کر لو، تو ثنا خان نے کہا حضور آپ پڑھیں، ابھی آپ کے اوپر آمد ہوئی۔ تو آپ نے کہا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، فردوس اعلیٰ کہتے ہیں جنت الفردوس کو، 8 جنتیں ہیں، سب سے جو بلند جنت ہے نا اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد کا نام، موت تعلق کے ختم ہو جانے کا نام، موت تباہ و برباد ہو جانے کا نام۔ چونکہ مسلمان کی والدہ کہ کل شریف میں بیٹھے ہو، مجمع بھی مسلمانوں کا ہے، میں کسی کافر کی بات نہیں، میں بندہ مومن کی موت کی بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ ذرا فرمائیے کہ موت ہے کیا؟ یہ مٹنے کا نام نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نبض چل رہی ہے تو زندہ، نبض رک گئی تو مر گئے، سانس حرکت میں ہے تو زندہ، سانس اکڑ گیا تو مر گئے۔ تھوڑا تھوڑا سا نزدیک ہو، ایک دفعہ دور بے پاک پڑھ لینا، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ جی، 2 قدم۔ میں عرض کر رہا تھا ہم سمجھتے ہیں نبض چل رہی ہے تو حیات، نبض رک گئی تو مر گئے، سانس حرکت میں ہے تو زندہ، سانس اکڑ گیا تو مر گئے۔ یہ موت عادی ہے، ایسے کوئی انکار نہیں۔ یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ موت عادی یہی ہے، روح ہے، نبض چل رہی ہے تو ہم زندہ، نبض رک گئی مر گئے، ہم نے دفنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو موت عادی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، حقیقی موت کیا ہے؟ آئیے فاران کی چوٹیوں پہ میرے اور آپ کے آقا کھڑے ہیں، کافروں سے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کافروں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کہتا ہے نہیں مانتا، عتبہ کہتا ہے نہیں مانتا، شیبہ کہتا ہے نہیں مانتا، ولید کہتا ہے نہیں مانتا۔ مکے کے کافروں نے انکار کر دیا، رسول اللہ کا اصرار بڑا، فرمایا مان جاؤ۔ کافر کہتے ہیں نہیں مانتے۔ اب میرے نبی کا اصرار بڑا، حضور پریشان ہو گئے، میں نے جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ دوزخ میں سڑنا چاہتے ہیں۔ حضور پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو کہہ دو انک لا تسمع الموتى، اے کملی والے تو انہیں سنا نہیں سکتا، کیوں یہ سارے مردہ ہو چکے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال، کیا ابو جال کی نبض بند ہو گئی جو اللہ نے مردہ کہا؟ کیا اس کا سانس اکھڑ گیا جو اللہ نے مردہ کہا؟ نبض چل رہی ہے، اللہ کہتا ہے مردہ، سانس حرکت میں ہے، اللہ کہتا ہے مردہ۔ اب جو چل رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ۔ اب آ جاؤ احد کے میدان میں سید الشہداء امیر حمزہ کی گردن کٹ جاتی ہے، کلیجہ باہر نکلا ہے، آنکھیں نکلی ہیں، کان کٹے ہیں، ناک کٹی ہے۔ کربلا کے میدان میں راکب دوش مصطفیٰ امام حسین کا جسم میدان میں پڑا ہے، سر نیزے پہ چڑھا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، انہیں مردہ نہ کہو یہ سارے زندہ ہیں۔ اب جس کی نبض چل رہی ہے قرآن کہتا ہے یہ مردہ، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ، گردن کٹ جائے گی ہے، جسم کہاں، سر کہاں؟ قرآن کہتا ہے یہ زندہ۔ تو مجھے کہنے دو زندگی صرف نبض کے چلنے کا نام نہیں، موت صرف نبض کے رک جانے کا نام نہیں۔ موت کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ موت محمد عربی سے غداری کا نام ہے اور حیات میرے نبی سے وفاداری کا نام ہے۔ جو رسول اللہ کا غدار ہے وہ یہاں بھی مردہ، وہ قبر میں بھی مردہ، اور جو مدینے والے کا وفادار ہے وہ یہاں بھی زندہ، وہ قبر میں بھی زندہ۔ آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں ایک طرف نبی کا وفادار، نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین،
مجمع اتنا بڑا لیکن حسین کے نام پہ سبحان اللہ اتنی ڈھیلی گاج بج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک طرف رسول اللہ کا وفادار، ایک طرف رسول اللہ کا غدار، کلمہ یہ بھی پڑھے ہیں کلمہ وہ بھی پڑھے ہیں، لیکن ادھر غدار ہیں ادھر وفادار ہیں۔ اب جو غدار ہیں ان کی تعداد ہے 22,000، ادھر تعداد ہے 72۔ آج 22,000 کا نام مٹ گیا، یزید کی پوری فوج کا ایک بندہ ایسا نہیں جس کی نسل باقی ہو، مشرق سے مغرب تک، قطب شمالی سے قطب جنوبی تک، جدھر دیکھو یا حسن کی اولاد نظر آئے گی یا حسین کی اولاد نظر آئے گی۔ جب یہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو دمشق سے اس کلان اور اس کلان سے مصر لے جایا گیا۔ آج بھی آپ کا سر انور مصر کے اندر موجود ہے، قاہرہ کے اندر اس پہ مزار شریف بنا ہے۔ میرے حضور سیدی ضیاء الامت اکثر وہاں پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک محبت کی بات عرض کروں تاکہ آگے مجھے بات چلانے میں آسانی ہو۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب طبقات الصوفیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ احمد رفاعی کون ہے؟ یہ سرکار کے روضہ انور پہ گئے اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال میری روح آپ کے مزار پہ آتی ہے، اس دفعہ میرا جسم بھی آپ کے پاس آیا ہے۔ آقا کرم فرمائے نا، آپ اپنا دست اقدس اپنے روضہ انور سے باہر نکالے، حضور میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اب حضور کے بارگاہ میں عرض کیا نا، قبر آقا سے ہاتھ نکلا، شیخ احمد رفاعی نے میرے نبی کے ہاتھوں کے بوسہ لینے شروع کر دی۔ وہ حضرت شیخ احمد رفاعی جب مصر آتے تو آپ حضرت امام علی مقام کے سر انور پہ حاضری دیتے اور کہتے السلام علیکہ یا جدی، دادا جان آپ کو میرا سلام۔ امام علی مقام کے سر سے آواز آتی وعلیک السلام یا والدی، میرے بچڑے تجھے حسین کا سلام۔ اب جسم کہاں ہے؟ کربلا میں۔ سر انور کہاں ہے؟ مصر کے اندر۔ توجہ ہے نا ذرا، اب ذرا سننا۔ ایک دفعہ حضرت امام شیخ احمد رفاعی نے سلام کیا تو امام علی مقام کے سر انور سے جواب نہیں آیا۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں آج امام ناراض ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر لوٹے مصر، آپ نے حاضری دی، سلام کیا السلام علیکہ یا جدی، جواب آیا وعلیکہ السلام یا والدی۔ اب دل میں خیال ہے اب پتہ نہیں پچھلے سال دادا جان نے جواب کیوں نہیں دیا، تو امام علی مقام نے فوراً دل کے خیال کو پڑھ کے جواب کیا دیا؟ سر حسین سے جواب آتا ہے اے احمد رفاعی پریشان ہو کہ پچھلے سال میں نے تیرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ وجہ نہیں کہ میں تجھ سے ناراض تھا، بلکہ وجہ یہ ہے جب تو سلام کر رہا تھا تو مدینے سے نانا جان ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عرش کے نیچے علامہ طاہر محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ المنطق آپ فرماتے ہیں ایک سورج کا جسم ہے، ایک سورج کی روح ہے۔ جو جسم ہے وہ آسمانوں کے نیچے حرکت کرتا رہتا ہے اور جو سورج کی روح ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی رہتی ہے۔ اب یہاں جملہ بولوں، اگر بے جان سورج کی روح کے اندر اتنی طاقت ہے وہ کروڑوں میل بلندیوں پہ چلی جائے اس کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے، اگر سورج کی روح میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے نبیوں اللہ کے ولیوں کی روحوں میں بھی کتنی طاقت ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا